اچھی آواز میں تلاوت کرنے والے ایک قاری صاحب کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، یا اس سے بھی زیادہ؟ اس کا پورا خاندان بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کانٹینٹ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، پیسے کما سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم ایور گرین ٹاپک پر کام کر سکتے ہیں، ہم اسلامک موضوعات پر کام کرتے جو سدا بہار ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہر کوئی سنے گا، ہمیشہ سنے گا، وہ مرد ہو، عورت ہو، انڈین ہو، امریکن ہو، انگلش ہو، اردو، عربی ہو۔ قرآن کریم تو عربی میں ہی ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت ہر مسلمان سنے گا، ہمیشہ سنے گا، بار بار سنے گا، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان سب سنیں گے۔ اگر سن کے وہ مر گئے، پچھلے جو بچے پیدا ہو کر بڑے ہو کر وہ سنیں گے، لیکن ہمیشہ اس کی تلاوت چلتی رہے گی۔ کیا آپ ایک قاری صاحب ہیں، اچھی آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکتے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری بات ہوگی قاری صاحبان کے بارے میں۔ قاری صاحبان جو ہمارے یہاں جو قاری صاحب سے مشہور ہیں، تو دو طرح کے قاری صاحب ہوتے ہیں۔ ایک تو قاری صاحب ہوتے ہیں جو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے ان کی حسین آواز ہوتی ہے کہ لوگوں کو مدہوش کر ڈالتے ہیں، اور ان کی تلاوت ایسی ہوتی ہے کہ سننے کو جی چاہتا ہے۔ بہت ہی محفلوں میں ہم سنتے ہیں، ریکارڈنگز میں سنتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ میں سنتے ہیں، ان کی آوازیں سن کے آج تک ہم قاری عبدالباسط کو جانتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے خوش الہان قاری صاحب ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ایسے لوگ بھی ہمارے اس مدارس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، دنیا میں ان کی آوازیں مشہور ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین کے ائمہ کرام، عرب و عجم میں ایسے بڑے بڑے ہمارے یہاں قرہ موجود ہیں، پاکستانی قرہ، بنگلہ دیشی قرہ، اور بہت سے ایسے قرہ موجود ہیں جن کی آوازوں سے پوری دنیا میں دھوم ہے۔ تو ہم ان قاری صاحب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری قسم کے جو قاری صاحب ہے وہ ہے بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحب، ناظرہ پڑھانے والے، قاعدہ پڑھانے والے، اور اسی طرح قرآن پڑھانے والے، حفظ ناظرہ پڑھانے والے، اور قرآن کے شعبے سے متعلق جو قاری صاحب ہوتے ہیں، وہ بے شک ان کی آواز بہت اچھی نہیں ہوتی لیکن ان کو پڑھانے کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارے ہاں دو قسم کے قاری صاحب ہیں۔ تو آج میں جن قاری صاحب کو آفر دینے والا ہوں اور جن کے لیے میں ایک پروگرام پیش کرنے والا ہوں کہ جس پروگرام کے تحت وہ اپنی مہارت کے ذریعے بہت سارا انشاءاللہ تعالی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ بہت ساری آمدنی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم نے ان کا نام رکھا قاری القرہ، اور دوسرے جو ہیں ان کا نام رکھا خالی قاری صاحب، ٹھیک ہے بھائی۔ تو قاری القرہ جو ہیں ان کے لیے اگر وہ ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں، اور چینل بنانے کے بعد اگر وہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور حلال طریقے سے اپنی مہارت سے، اپنے اندر موجود خداداد صلاحیتوں سے اگر وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، دنیا میں جو ہے نا عزت کمانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ثواب بھی کمانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع بخشنا چاہتے ہیں اور خود بھی نفع کمانا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو تلاوت کرنی ہے جو کہ ان کو پہلے سے آتی ہے، ریکارڈنگ کرنی ہے دوسرا کام، تیسرا کام یہ ہے کہ وہ ویژول سین، مناظر وغیرہ خوبصورت چیزوں کے، مسجد، مساجد، اسی طرح سے بہت سارے ایسی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جن کی تصویریں بنانی ہے، یعنی کہ تصویر بنی بنائی ہوگی۔ اچھا، پھر ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد تھمبنیل بنائیں گے، اپلوڈنگ کریں گے۔ تلاوت، ریکارڈنگ، ویژول، ایڈیٹنگ، تھمبنیل، اپلوڈنگ، بس اتنے کام ان کو کرنے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آن لائن فائدہ ہوگا، آف لائن فائدہ ہوگا، مہارت ملے گی، عالمی چانس ملے گا ان کو کہ بھائی پوری دنیا سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی بلاوا آ جائے۔ اسی طرح سے امامت کا ان کو مستقبل میں امامت مل سکتی ہے، اچھی جگہ، ٹیچنگ کی بہت اچھی جگہ، ہائی پیڈ ان کو جاب مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے پرائیویٹ جاب کہ بھائی کسی بڑے آدمی نے کہا کہ آپ اتنے اچھے قاری صاحب ہیں، چلے میرے بچوں کو پڑھائیے، اور فین فالوور بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ ہے سدا بہار، ایور گرین موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ چلنے والا ٹاپک ہے، اس سے کبھی بھی کوئی ختم نہیں ہوگا، اس کے سننے والے، اس کے آڈینس کبھی ختم نہیں ہوتے، ہر دور میں سننے والے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا قاری صاحب، ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تلاوت، اب کیا تلاوت کریں گے یہ سلیکٹ کر لیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ مشہور صورتیں ہوتی ہیں جیسے سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، یا پھر آپ اما پارے کو آپ تلاوت کریں، ریکارڈ کریں، یا اسی طرح سے قرآن کو آپ اول سے آخر تک ایک ترتیب بنا لیں کہ بھائی میں پورے قرآن کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اس کو حدر میں یا ترتیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس قدرتی اپنی آواز ہے کہ بھائی میں اپنا ایک لہجہ ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا، یہ تو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ کا اپنا ایک لہجہ ہو جو کسی کی کاپی نہ ہو۔ اور اگر اپنا لہجہ نہیں بھی ہے تو آپ ائمہ حرمین میں سے یا کسی بھی آپ کے محبوب قاری کی
نقل بھی کر سکتے ہیں، ان کے سٹائل میں تھوڑا بہت چینج کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، تجوید اچھی ہونی چاہیے، تلفظ اور ادائیگی بہت زیادہ بہتر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت چلے گی۔ دوسرا کام ہے ریکارڈنگ۔ ریکارڈنگ کے لیے اب آپ کے پاس سب سے کم تر آپشن، میں بالکل زیرو سے شروع کر رہا ہوں، کہ اگر ایک شخص بالکل زیرو ہے، اس کو پہلے سے کچھ بھی نہیں آتا، یا اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، وہ بالکل فری زیرو پیسے سے کام شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی خرچہ نہیں کرے، وہ ایک خالی کمرہ لے لے، وہاں تھوڑے پردے وردے لگائے تکیہ ہو کے، تاکہ آواز گونجے نہیں، گونج نہ ہو، اور قرآن کریم کو وہاں پہ پڑھے، تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، اور اس کی جو تلاوت ہے اس کے درمیان میں کسی کو شور و غل شامل نہ ہو جائے، نوائز نہ آ جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے تلاوت کر لی، ریکارڈنگ بھی ہو گئی، اب آپ کو کام ہوگا ویژول بنانا، یعنی مناظر اور سین کریٹ کرنا، کہ بھائی قدرتی سین، سمندر، زمین، آسمان، اللہ کی قدرت، نیچرل چیزیں، اور نیچر کی جو فطری جو چیزیں ہوتی ہیں قدرتی، جو صحرا، بیابان، یا مسجد، یا پانی، تو کوئی بھی قدرتی چیز لے لیں، تو اس کے جو نا فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، ویب سائٹ گوگل میں جا کے آپ بہت ساری جگہوں سے اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس جمع کریں، 50 سین جمع کر لیں۔ اس کے بعد آپ جو 50 جگہ آپ نے سلیکٹ کیے، تو اس کی آیات جو ہے نا، آیات کے لیے بھی اپلیکیشن میں قرآن لکھا ہے، قرآن آپ کو مل جائے گا، تو اس میں جو اعراب لگا ہوا خوبصورت حسین جو ہے نا، اس میں کتابت میں جو ہے نا قرآن کریم آپ کو رائٹنگ میں فونٹ میں جو ہے نا لکھا ہوا مل جائے گا، تو اس میں سے جن جن جگہوں کو آپ نے تلاوت کے لیے چوز کیا ہوا آلریڈی، تو انہی جگہوں کو آپ اس کے جو آیت ہیں ان کو کاپی کر کے اپنے پاس جمع کریں۔ اب یہ تینوں چیزیں آپ نے جمع کر لی، اب آپ جائیں ویڈیو ایڈیٹنگ۔ سب سے آسان آپ کے لیے یہ ہے، کائن ماسٹر ہے، یا پھر یہ کہ کیپ کٹ ہے، یا اسی طرح کوئی بھی ایسا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جو آپ کو آسان لگے۔ ویسے یہ دونوں بہت آسان ہے اور بہت مشہور بھی ہیں، فری میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو لے لیں، اس کے اندر وہ تمام جو سین آپ نے جمع کیے نا، پہلے ایک سورت لے لیں، مثال کی طرح سورہ رحمان ہے، تو سورہ رحمان کے لیے آپ نے جو سین سلیکٹ کیا، اس سلیکٹ کردہ سین کو، سورہ رحمان کے لیے جو آپ نے سین سلیکٹ کیا، اس سین کو آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ڈال دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو آپ نے آیتیں جمع کی ہوئی تھی نا، وہ آیتیں اٹھا کر اس میں کاپی کر دیں، ایک ایک آیت چلتی رہے گی، پیچھے آڈیو کو بھی فٹ کر دیں۔ وہ آپ کو ایک دفعہ سیکھنا پڑے گا، اگر سیکھیں ہوئے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک دفعہ دیکھنا ہوگا، ایک دفعہ دیکھنے سے آپ کو کام انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آپ اس کے بعد آپ کیا کریں، آڈیو کو اب آپ نے پاس الرحمن، تو الرحمن کا ترجمہ اور الرحمن کی آیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فٹ کرتے ہیں، اس طرح کٹ کر کے پوری آیت کو 1 گھنٹے میں آپ تیار کر لیں، آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ، جب پہلے شروع میں آپ کا ہاتھ تھوڑا ہلکا چلے گا، بعد میں بہت تیز چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بہت ساری چیز آٹومیشن کے ذریعے بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو مینوئل بتا رہا ہوں تاکہ آپ پہلے خود سیکھ لیں، سیکھنے کے بعد جب آپ کو کام آ رہا ہوگا تو آٹومیشن کے ذریعے بھی آپ یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کی ویڈیو ہو جائے گی تیار، پھر آپ اس میں اپنا لوگو، مونوگرام، قاری صاحب کا نام، جس قاری نے یہ تلاوت کی ہے، سب یہ ڈسکرپشن ڈال کے پھر آپ ایک ویڈیو تیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فائنلائزنگ کے بعد کہ بھائی اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس کو چیک کریں، چیک کرنے کے بعد پھر اس کو آپ اس کو ایک رینڈر کر لیں، یعنی کہ ویڈیو تیار کر کے بالکل ریڈی رکھیں۔ تو جب ویڈیو کو آپ رینڈر کریں گے، بالکل فائنل ریڈی کر دیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک کام، ایک چیز، ایک سبق تیار ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے کو کریں، تیسرے، اس طرح کرتے کرتے چوتھا، پانچواں، اور آپ 50 سبق تیار کر لیں۔ جب 50 لیسنز آپ کے ریڈی ہو جائیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا آپ کا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اب اس کو چینل کیسے بنانا ہے، چینل کریٹ کر کے اس کے اندر اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ کے اگلا کام ہوگا آپ کا تھمبنیل بنانا، یعنی کہ اگر سورہ رحمان ہے تو سورہ رحمان کا ایک تھمبنیل بنائیں گے، یعنی اوپر کے جو سب سے پہلے جب ہم کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سب سے اوپر جو بنا ہوا نظر آتا ہے نا تھمبنیل، تو آج کل مشہور، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا جو سرے ورک ہے، ٹائٹل ہے کہ بھائی سورہ رحمان، بہت خوبصورت آواز میں، سن کے دل کو سکون مل جائے، یا کوئی بھی ایسا لفظ، ایسے جملہ لکھے جو سچ بھی ہو اور اٹریکٹیو ہو، پرکشش ہو، یعنی کہ لوگ سنتے ہیں یار اس کو کلک کرتے ہیں۔ اور جب ظاہر ہے وہ سنیں گے تو سن کے اصل تو یہ ہے کہ اندر آ جائے، وہ اندر آنے کے بعد جب ان کو خود سکون ملے گا، سرور ملے گا، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا فین ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کی تلاوت سننا وہ پسند کرے گا، تو وہ ایک آپ کا سبسکرائبر بن جائے گا۔ تو تھمبنیل بنائیں، تھمبنیل بنانے کے لیے بھی بہت آسان ہے، کوئی اس کے لیے بھی کوئی بلیک میجک نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے لیے کینوا سافٹ ویئر ہے جو موبائل میں فری میں استعمال کر سکتے ہیں، امیجیٹر ہے، اردو ایڈیٹر ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی آپ کو اگر پہلے سے آپ استعمال کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، تو اس کے اندر آپ اپنا نام بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اپنا ڈسکرپشن بھی بنا سکتے ہیں، اور تھمبنیل بنا سکتے ہیں، اس کو سورہ رحمان وغیرہ یہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی پوری ویڈیو بھی تیار ہے، تھمبنیل بھی تیار ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپلوڈ کریں گے۔ تو اپلوڈ کرنے سے پہلے ظاہر ہے آپ کے پاس ایک
ऑलरेडी चैनल तैयार होना चाहिए, या अगर तैयार नहीं है तो आप चैनल को तैयार करेंगे। चैनल को कैसे क्रिएट करना है, क्या तरीकाकार इख्तियार है, चैनल का नाम क्या रखना है, ये एक अलग से मौजू है। अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि एक आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से एक चैनल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका भी मैं आपको वे बताऊंगा, उसका तरीकाकार बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे जरूर इस बारे में कमेंट्स कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अपलोडिंग करते वक्त आप टाइटल भी देखेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स डालना है कि भाई क्या लिखूं। मसलन आप लिखेंगे सूरह रहमान और इमोशनल वॉइस या हार्ट टचिंग वॉइस, या कोई भी ऐसा कि खूबसूरत आवाज में सूरह रहमान की तिलावत या पुरसुकून तिलावत, कोई भी आप सोचें कि आप कीवर्ड आपको क्या डालना है, तो ये आप सोचेंगे या सीखेंगे या पूछेंगे, जो भी हो आप इसको आप ये करना है। टाइटल को खूबसूरत बनाना है, टाइटल को उसको पहले आपने वीडियो अपलोड कर दी, उसका टाइटल लगा दिया, उसके नीचे उसका नाम पता लिख दिया कि भाई इसके अंदर क्या चीज है। अच्छा, उसके बाद कुछ जरूरी सेटिंग्स है वो आपको एक दो दफा करने से खुद ही समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। पहली दफा जब आप मोबाइल चलाते हैं यकीनन आपको कुछ नहीं आ रहा होता, कंप्यूटर पे नहीं आ रहा होता, कोई भी काम नहीं आ रहा होता, लेकिन आप फिर उसको करते करते सीख जाते हैं। तो ये मामूली सेटिंग्स है, जैसे मोबाइल की सेटिंग्स होती है, तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद ये कि ऑडियंस, जैसे आपको लगे कि भाई लोग मेरी इस पे जो तिलावत है वो सुनकर खुश हो रहे हैं या फिर मुझे लाइक कर रहे हैं या कोई कमेंट्स करे, तो उनको जवाब दें, उनके साथ एक अपना एंगेजमेंट बनाएं, उनके ताल्लुक कायम करें, ताकि यही लोग आपको बाद में आपके सब्सक्राइबर्स बनेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे और आपके शागिर्द बनेंगे, आपके साथी बनेंगे, दोस्त बनेंगे, आपको फायदा देने वाले बनेंगे, आपसे फायदा लेने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। उनको जवाब दें और हर एक सब्सक्राइबर को अहमियत दें, और फिर ये कि उनके कमेंट से तमाम लोगों के कमेंट्स को जमा करें, 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, देखें कि सब लोगों ने किस किस्म के जो है ना उन्होंने कमेंट्स किए हैं, किस किस्म के, और उसको फीडबैक बनाए, उनके फीडबैक लें, उसको उनको सोच कर समझ के एक फीडबैक बनाए कि यार, या फिर उनसे सवाल करेगा भाई नेक्स्ट में मैं कौन सा अपलोड करूं, कौन सी सूरत अपलोड करूं, तो उनके पसंद के हिसाब से करते रहें। जाहिर उनके पसंद नापसंद का आपको ख्याल रखना होगा, ताकि उनसे आप जुड़े रहें, वो आपसे जुड़े रहें, वो आपको छोड़ के भागे नहीं। जाहिर वो होंगे तो आपका काम है ना, आपके ग्राहक की तरह है, वो आपके कस्टमर हैं, तो फिर आप उनसे अच्छा रवैया रखेंगे तो यकीनन उससे आपको नफा भी होगा, उनसे आपको नफा, आपसे उनको नफा होगा। अच्छा भाई, आपने कर लिया, तो 50 वीडियो में आपको मैंने एक वीडियो का तरीका बताया, इसी तरह आपको एज इट इज 50 वीडियोस में आपको मेहनत करनी है, काम करना है, मुस्तकिल मिजाजी से इसको करते रहना है। खास बात यह है कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। अभी शौक चढ़ा, आज तो आपने कर लिया, कल भूल गए, 2 दिन बाद भूल गए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी काम में अगर कोई शख्स दिल लगा के काम नहीं करता, 2 दिन बाद सुस्त पड़ जाता है। सुस्त लोगों की कहीं भी कामयाबी नहीं है। अगर कभी तुक्का लग जाए तो फिर मुक्का भी लग जाता है, मतलब ये तुक्का फिर तुक्के तक ही रहता है, कभी भी मुक्का पड़ जाएगा, फिर कामयाब नहीं होगा वो। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। बाकायदा आप जो है एक जॉब की तरह आप समझ ले, भाई ये मेरा एक काम है, मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ। जिस तरह आप एक दुकान खोलते हैं, तो टाइम टेबल से आप उसको, दुकान खोलने का एक वक्त होता है और दुकान बंद करने का टाइम, या आप ऑफिस जॉब करते हैं तो जॉब करने का एक टाइम होता है, जॉब से छुट्टी लेने का एक टाइम होता है। तो इसी तरह बिल्कुल रोजाना बाकायदा काम करना होगा आपको। 50 वीडियोस पहले से रेडी करके उसके बाद चैनल क्रिएट करना होगा या काम शुरू करना होगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल टाइम टू टाइम, जैसा अगर हर जुमरात को अपलोड करते हैं, हर जुमरात को करें, हर हफ्ते को करें, हर हफ्ते को करें, 7 बजे करते 7 बजे करें, 8 बजे करें, 8 बजे करें, एक टाइम टेबल। उसमें आपको बाद में सीखना होगा कि भाई कितने बजे अपलोड करना बेहतर है, क्या नहीं, वो तो सब आप जब कर रहे होंगे ना, वो फिजिकली जब आपको किसी न किसी प्रॉब्लम से फेस करना होगा आपको, तभी आप सवाल भी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कमेंट में जवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो एक तो आपको सुस्ती नहीं करनी है, सुस्त जो होगा वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये काम जब आपने शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आप ये उम्मीद रखें कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट, इसका नतीजा, इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको शुरू में देखा यार कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा, तो आप 2 दिन में ही अफसरदा या मायूस ना हो जाए कि भाई यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, या से आप ज़हन बना लें कि मुझे 1 साल मेहनत करनी है। लेकिन भाई वैसे भी जो आप काम कर रहे हैं सालों साल तो कर रहे हैं, 10 साल से 20 साल से कौन सा तीर मारा, आप 1 साल का जहन बना लें, ये माइंड सेट कर ले कि मुझे 1 साल मेहनत करनी होगी। अगर लेकिन आपका काम इंशाल्लाह अगर आपने परमानेंट आप काम करते रहें और मुस्तकिल मिजाजी से आप इसको करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर जरूर भी जरूर इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा, फल मिलना शुरू हो जाएगा। जब फल मिलना शुरू हो जाएगा तो आप अपने चैनल के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ, ऊपर ले जाओ। और पहले आपके चैनल में थोड़ा सा कम खर्चे वाली चीज आती थी, अब आप उसकी अच्छाई और बढ़ा दें और उसकी क्वालिटी में इजाफा करें, मेयार और बढ़ा दें। इस तरह आपका काम इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट तरीन होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चैनल क्रिएट करते हैं, आप कारी साहब हैं, तो आप पहले ही दिन से बाकायदा तरतीब से तरीके से काम करेंगे, अपने सारे जरूरी और टेक्निकल काम
اور خاص طور پر انگلش لینگویج پر محنت کو جاری رکھیں گے. انگلش لینگویج کے لیے آپ کو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یا آپ یوٹیوب کے بارے میں جب کسی سے بات کریں گے، یا آپ اس کو اپلوڈنگ کرتے وقت، بناتے وقت، جو لفظ آپ یوز کرتے رہیں گے یا سنتے رہیں گے، بھائی اپلوڈ کرنا، یوز کرنا، کاپی کرنا، پیسٹ کرنا، صحیح ہے نا، اور ورک کرنا، ڈاؤن لوڈ، اپلوڈ، یہ سب کیا ہے؟ انگلش تو ہے. رائٹ کرنا، ریڈ کرنا، تلاوت کو ریسائٹ کرنا. تو یہ جب آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ورڈ سے خود بخود واقفیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بس آپ کو ایک دفعہ اس کو زبان سے ادا کر کے اس کو مائنڈ میں، دماغ میں کہیں سیو کرنا ہو. آج آپ نے ایک ویڈیو ایک دفعہ بنا کے، ایک کانٹینٹ آپ نے ریڈی کر کے، آپ نے ویڈیو میں، اپنے چینل میں، یوٹیوب میں اپلوڈ آپ نے کر دیا، تو اب زندگی بھر یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ کیونکہ اس کانٹینٹ میں قرآن کریم کا موضوع ہے، جو ہے ہمیشہ سدا بہار رہنے والا موضوع ہے، ایور گرین ٹاپک. اس پہ کبھی اختتام نہیں ہوتا. کیوں؟ ہر دور میں ہر جگہ کے مسلمان قرآن سنتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے مسلم ہو، چاہے وہ انڈین مسلم ہو، چاہے بنگلہ دیشی مسلم ہو، پاکستانی ہو، ملائیشین ہو، یا کہیں کے بھی مسلمان ہو، قرآن کریم سب سنتے ہیں. تو آپ کے جو سننے والے نا آڈینس، وہ بہت زیادہ تعداد میں، صرف پاکستان کی آبادی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے مسلمان ہیں. آج تو ایون غیر مسلم بھی قرآن سنتے ہیں، قرآن کو ریلیکسنگ کے لیے بھی سنتے ہیں. اور قرآن کو جب سنیں گے تو قرآن آپ کو خود بھی اچھا لگے گا، آپ کے شاگردوں کو اچھا لگے گا. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تلاوت سن کر آپ کو کسی عالمی طور پر جب آپ کا قرآن سنا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو سعودیہ سے، کسی دوسرے ملک سے، کسی سرکاری جگہوں سے آپ کو امامت کی آفر آ جائے کہ یار آپ اتنی اچھی تلاوت کرتے، آپ ہمارے امام بن جائیں. یا کسی پرائیویٹ جاب ایسے ملے کہ بھائی آپ میرے بچوں کو یہ قرآن سکھا دیں، یا کسی بڑے ادارے سے کبھی آپ سکھا، آپ کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دیں گے، تو آپ کو بہت اچھی جاب عزت مل سکتی ہے، جاب مل سکتی ہے، اور اچھا کام مل سکتا ہے. اور اگر آپ کو اچھا کام مل جائے تو یہ تو آپ نے ایک دفعہ اپلوڈ آپ کر دیا نا، یہ کانٹینٹ تو آپ نے ڈال دیا، یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو تھمنے والا نہیں انشاءاللہ تعالی. آپ سوچیں، اگر آپ کا جو کانٹینٹ ہے ایک بندے نے سنا، اگر اس بندے کے سننے سے آپ کو اگر 1 روپیہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے نا، تو 1 لاکھ بندے سنیں گے تو آپ کو 1 لاکھ کا نفع ہو گیا. 10 لاکھ سنیں، 1 کروڑ لوگ سنیں تو آپ کروڑ تک بھی جا سکتے ہیں. وہ آپ کی قسمت ہے، وہ آپ کی محنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہی ملنا ہے. تو آپ کو محنت کر کے عزت سے اس کو کمائیں بھی. اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ ایور گرین ٹاپک ہے، اس کے اندر کبھی بھی زوال نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے سلامت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن لوگ سنیں گے، ہر دور میں مسلم آئیں گے، ہر دور میں سنیں گے. ہم نہیں ہوں گے، ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری تلاوت سنیں گے. ہم ایسے قاریوں کی تلاوت ابھی سنتے ہیں، قاری عبدالباسط وغیرہ، جو لوگ بہت سے اس میں سے نہیں ہیں، بہت سے ابھی موجود ہیں، بہت سے ہیں بھی نہیں، لیکن ہم ان کی تلاوت آج تک سنتے ہیں. تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، تو ہمارے لیے خوش قسمتی کے باعث ہے، یہ گڈ لک ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اپرچونٹی دی ہے کہ ہمارے پاس اسلامی جو نا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایور گرین ہے، ہمیشہ چلنے والا سدا بہار جو نا موضوع ہے. تو یہ ہمارے لیے تو ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. تو آپ کو یہ بھی فائدہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ جب فین فالوور بڑھائیں گے، آپ کے فین میں سے ہی لوگ آپ کو کہیں گے آپ اکیڈمی قائم کریں. ہو سکتا ہے فین کی مدد سے، یا آپ نے خود اپنی جو آمدنی سے ایسے پیسے کما لیے کہ آپ نے خود جو ہے نا ایک آن لائن ایک جو ہے نا آپ نے اکیڈمی قائم کر لی قرآن سکھانے کے لیے. مفت میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو آپ دنیا میں عام کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا پوری دنیا کو یہ سکھا سکتے ہیں. جب آپ یہ قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کے جو ہے نا آپ نے گر بھی سیکھ لیا، پڑھاتے پڑھاتے، سکھاتے سکھاتے، تلاوت کرتے کرتے آپ نے جو نا اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا لیا، اور دنیا میں بھی آپ نے ایسا کر لیا، آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی اس پیسے کمائے گی. یعنی یہ چینل تو آپ کا ہوگا، اس چینل سے پیسے جو آئیں گے وہ آپ کے بچوں کو ملتا رہے گا. تو اس کے اندر اور بھی بہت سے نفع ہیں، منافع ہیں بے شمار. آپ کی سوچ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے، آپ کو لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، ایک قاری صاحب یار میری کیا حیثیت ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت دی نا، اس صلاحیت کو آپ ہلکے میں نہ لیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے بارے میں سوچیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی نار دنیا، نار الآخرت دونوں سے بچائیں، اور اپنے اہل ویال کو بھی بچائیں. خود بھی عزت سے رہیں، اپنے بچوں کو بھی شان و شوکت سے رکھیں. مطلب یہ ضروری ہے کہ بس ایک آدمی مولوی ہوگا، قاری ہوگا تو غریب ہی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے اپنی سستی سے بھی بہت سارے کام کیے، ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا، اس لیے بھی بہت سارے نقصانات ہوئے. خیر، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ لازمی ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، سمجھیں، اور جو کچھ میں نے کہا وہ تیار کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کام شروع کیا یا نہیں کیا، اور آپ شروع کریں گے تو کس ٹاپک پہ کریں گے. اگر آپ بھی قاری صاحب ہیں، آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں،
آپ کو کام کرتے ہوئے پہلے سے آپ کر رہے ہوتے یا آج سے شروع کریں گے تو آپ مجھے لازمی کمنٹس کیجئے گا. لیکن جب آپ یہ کام کریں، اپنا کانٹینٹ ریڈی کریں، ریڈی کرنے کے دوران جو بھی آپ کو پرابلمس جو فیس کرنا پڑے تو آپ اس کا جو سولیشن ہے، کوئی حل ہے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. یقیناً آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ لازمی مجھے کمنٹس کریں. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی، پسند آئی نہیں آئی، یا آپ نیکسٹ کون سے ٹاپک پہ یا کن کے لیے آمدنی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا تاکہ میں آپ کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہوئے آپ کے لیے ویڈیو تیار کر سکوں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے طالب علم ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے اہل مدارس بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور اپنی ذات کو پہچان کر اللہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے اور میرا کانٹینٹ آپ کو بر وقت پہنچتا رہے. اور آپ ضرور مجھ سے میرے ساتھ رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ.